یہ رات کے 3:42 کا وقت تھا جب کیمروں نے کچھ ایسا قید کیا جسے میں سمجھا نہیں سکا۔ میں 6 مہینوں سے آرکائیول لائبریری میں نائٹ شفٹ پر کام کر رہا تھا، ایک ایسا کام جو آدھا ذہنی طور پر بے حد بورنگ اور آدھا خوفناک حد تک پریشان کن تھا۔ لائبریری ایک وسیع و عریض، درجہ حرارت قابو میں رکھنے والا تہخانے جیسا مقام ہے۔ میلوں تک پھیلی ہوئی الماریوں میں صدیوں پرانی انسانی تاریخ محفوظ ہے۔ رات کے وقت جب صرف وینٹیلیشن کی ہلکی سی گنگناہٹ اور سیکیورٹی مانیٹرز کی مدھم روشنی باقی رہ جاتی ہے تو انسان خود کو محافظ سے زیادہ ایک بھٹکی ہوئی روح محسوس کرتا ہے جو بھولی بسری زندگیوں کے کناروں پر بھٹک رہی ہو۔ جس رات یہ سب کچھ شدت اختیار کر گیا، میں سیکیورٹی آفس میں بیٹھا مانیٹرز دیکھ رہا تھا۔ میں تھکا ہوا تھا۔ میں نے آنکھ جھپکی اور تبھی میں نے اسے دیکھا۔ کیمرہ نمبر 17 پر جو نوآبادیاتی حصے کے مرکزی راہداری کی طرف لگا ہوا تھا، راہداری کے آخری سرے سے ایک سایہ آہستہ آہستہ الگ ہوتا ہوا نظر آیا۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے خود کو زبردستی ضابطے کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے ریڈیو اٹھایا۔ آواز کپکپا رہی تھی جب میں نے پکارا، سیکیورٹی ٹو کالونیل ونگ، کیمرہ 17 پر نامعلوم شخص موجود ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنی بھاری ڈیوٹی والی ٹارچ اٹھائی اور دفتر کی نسبتاً محفوظ جگہ کو چھوڑ دیا۔ کالونیل ونگ تک کا راستہ میلوں لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایک تیز کانوں کو چبھنے والی گھنٹی سی آواز لمحہ بھر کے لیے بلند ہوئی، پھر آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ فضا سر تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مانوس سی ٹھنڈ میری ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ جب تک میں ونگ کے دروازے تک پہنچا، میری سانسیں منہ سے بھاپ بن کر نکل رہی تھیں۔ دیکھے جانے کا احساس اتنا شدید تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی دباؤ میری جلد پر محسوس ہو رہا ہو۔ میں راہداری کے آخری سرے تک پہنچا اور مڑ کر اپنی ٹارچ کی روشنی اونچی الماریوں پر گھمائی۔ اسی لمحے میں نے وہ آواز سنی، ایک مدھم سی خراشنے کی آواز، اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ ایک نوجوان لڑکی، 20 سال سے زیادہ کی نہیں، فرش پر جھکی بیٹھی تھی، پیٹھ میری طرف۔ اس نے سادہ سا دیہاتی انداز کا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ لکڑی کے فرش کو ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں چھل گئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے خراشنا بند کر دیا۔ اس کے بعد جو خاموشی چھا گئی وہ کسی بھی آواز سے زیادہ خوفناک تھی۔ پھر اس نے سر گھمانا شروع کیا۔ حرکت سست تھی اور غیر فطری، جیسے کسی پرانے کھلونے کی گڑیا کا سر زنگ لگی کلائی پر مڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں غائب تھیں۔ ان کی جگہ 2 سیاہ خالی گڑھے تھے جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لگ رہے تھے۔ اندھیرے میں سے ایک سرسراتی ہوئی خشک سی آواز ابھری، جیسے مردہ پتوں میں ہوا چل رہی ہو، وہ آ رہا ہے۔ میں پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ میری فلیش لائٹ کھڑکھڑا کر فرش پر جا گری۔ اس کی روشنی کی لکیر لڑک کر دور چلی گئی، جسے راہداری تقریباً اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میں ایک ایسے گہرے خوف سے مفلوج ہو گیا تھا جو اپنی شدت میں تقریباً ہوش ربا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ پاتا، مانیٹر والا وہ لمبا سایہ نما ہیولا راہداری کے آخر میں نمودار ہوا اور میرا فرار کا راستہ روک لیا۔ حقیقت میں تو وہ اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ سایہ نما ہیولا خاموشی اور روانی سے اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزرا، برفانی سردی کی ایک لہر مجھ پر چھا گئی، جو اتنی شدید تھی کہ محسوس ہوا جیسے مجھے جمے ہوئے پانی میں ڈبویا جا رہا ہو۔ وہ عورت تک پہنچا اور اس پر چھا گیا۔ اس نے ایک لمبا سایہ دار بازو بڑھایا اور وہ سہم گئی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکل گئی۔ اسی چیز نے میرا جمود توڑا۔ میں نے اپنی فلیش لائٹ کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، میری انگلیاں اندھیرے میں ٹٹول رہی تھی۔ میں نے اسے ڈھونڈ لیا، اسے پکڑا اور اس کی روشنی کا رخ اس ہیولے کی طرف کر دیا۔ روشنی اس سے ٹکرائی اور ایک لمحے کے لیے تو کچھ نہیں ہوا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ راہداری میں ایک دھیمی حلق سے نکلنے والی پھنکار گونجی۔ عورت چیخی۔ یہ خالص دہشت کی ایک ایسی چیخ تھی جو اچانک ہی بیچ میں کٹ گئی۔ جب میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئیں تو وہ دونوں جا چکے تھے۔ میں نے اس واقعے کو درج نہیں کیا۔ میں لائبریری سے باہر نکلا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سورج نکلنے تک گاڑی چلاتا رہا۔
मैं फिर कभी वापस नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में मुझे अब भी खुरचने की एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, और मुझे एक ऐसे यकीन के साथ ये मालूम है जो मेरी रूह तक को सर्द कर देता है कि वो अब भी आ रहा है।